تھی. ہاں ہاں طلاق ثلاثہ 3 طلاقیں دے دی، 7 ماہ علیحدگی رہی. ہاں ہاں بعد میں عزیز رشتہ داروں نے مل کے ان سے یہ کہا جی آپ صلح کر لیں. وہ لڑکی کے ساتھ صلح ہو گئی، اب وہ لڑکی دوبارہ ان کے گھر آ گئی ہے. کیا یہ حلال ہے یا نہیں؟ صلح تو ٹھیک ہے، کروا دی لوگوں نے تو بہت اچھا کیا، صلح بہتر ہے، مگر وہ تجدید نکاح کیا، نکاح دوبارہ پڑھایا ان دونوں کا. نہیں، تجدید نکاح تو ہوا ہی نہیں. اب 3 طلاقیں دے دی تھی، اس میں تو حلالہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں وہ آپ مسئلہ ہمیں بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھے حلالہ وغیرہ تو شہباز بھائی، شہباز بھائی حلالے کا نام نہ لیا کریں، اتنی بےغیرتی اور بے حیائی کی دعوت نہ دیا کریں کہ لوگ اپنی بیوی اپنی خوشی سے کسی کو دے، 2-4 دن وہ اس کو استعمال کریں، چھوڑے. توبہ کریں، اسلام کو اس مسئلہ سے نا معاف کریں. اللہ معاف فرمائے. حلالہ یہ کوئی نہیں، حلالہ جو اللہ نے کہا تھا وہ تو الگ بات تھی. اچھا، اب اگر تجدید نکاح کر لیں، تجدید نکاح آپ سن لیں پوری بات مولانا. بے شک 3 طلاقیں دی تھی، یہ 1000 دی تھی نا. وہ جب عدت گزر گئی تو وہ بھی مؤثر ہو گئی، پچھلا نکاح تو گیا ختم ہو. مگر اب دوبارہ ان کا نا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے ڈائریکٹ بغیر حلالے کر کسی کفارے کے. ایک مرتبہ اس طرح ہو سکتا ہے، پھر کبھی ایسا ہی ہو جائے. جب زندگی میں تیسرا چانس آئے گا نا، پھر ہے میرے بھائی شہباز 3 طلاق والی بات. یہ ایک موقع پر 3 طلاقیں نہیں، زندگی کے لیے 3 موقع اللہ نے دیے کہ 2 بار صلح ہو سکے گی، تیسری بار قصہ ختم. جی بات واضح ہوگی شہباز بھائی. یعنی مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو صلح ہوگی یہ تو بالکل درست ہے. درمیان میں ایک چھوٹا سا معاملہ یہ ہے کہ پھر 4 برادری کے بندے بیٹھ کے کسی صاحب علم کو بٹھا کے ایجاب و قبول کر لیں، نیا حکمیر مقرر کریں، سارا باقی سب کام ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے، نکاح ٹھیک ہے، مگر ایجاب یہ تجدید نکاح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی بارک اللہ. یہ آپ سزائے موت کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے. ہاں، سزائے موت کے بارے میں جو کچھ اخبارات سے پتہ چلتا ہے وہ کال لیں گے پھر مولانا اس جرم کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں، آبدار مقبول. جی فرمائیے. میں نے اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنی ہے. جی پوچھیے. یہ میرے شوہر یعنی کہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، یعنی انہیں قرآن کہ انہیں بھلایا ہوا ہے، پھر بھی وہ گھر میں یعنی کہ میرے ساتھ وہ لڑتے ہی رہتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر. جی جی. تو کبھی کہتے ہیں کہ تم نے جس سے مرضی میں بات کر لوں، وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا بات کی ہے، اس سے پتہ نہیں اس نے اس سے کیا بات کی ہے. بس اسی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے، اور بچے بھی اسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. بچے یہ کہتے ہیں کہ ماما کہ ہم چلتے ہیں یہاں سے ابو کو چھوڑ کر. کہاں چلتے ہیں؟ یعنی کہ بچے بڑے ہیں، والدین کے گھر، یعنی آپ کی امی کے گھر چلتے ہیں ننیال میں. جی ہاں جی. مجھے کہتے ہیں بچے، جب ان کے ابو لڑتے ہیں نا، میرے ہسبینڈ جب لڑتے ہیں تو بچے بھی نہیں کیوں ہر ٹائم ان کا بس لڑائی جھگڑے میں غلط باتیں، ہر ٹائم بس یہ کرتے ہی رہتے ہیں. میری بہن جب اتنا وقت گزر گیا، اللہ نے بچے بھی دیے، آپ کی اتنی عمر گزری، آپ نے جان لیا کہ ان کی عادت یہی ہے کہ وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، تو یہ آپ نے جو ہے امتحان میں ثابت قدمی دکھائی نا کہ گھر نہیں چھوڑا، نباہ کیا. یقین جانے میری بہن آپ کے ثواب کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اچھے خاوند کے ساتھ یا اچھی بیوی کے ساتھ نباہ، یہ کون سی بات رہی ہے؟ یہی تو بات ہے کہ جب نہ بھی ایک آپس میں دل ملتے ہوں پھر بھی گزارا کرنا اور بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچانا بہت بہادری کی بات. آپ نہ کہ بچوں کی سنیں، اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے خاوند کے لیے ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. جی کیا بتا دیں؟ پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. پڑھنے کے لیے یہ کیا کریں میری بہن کے 45 بار نہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر الحمد شریف چینی اور نمک پر دم کرے. جو گھر میں چینی اور رہتی ہوں بتا یہ پڑھتے ہیں آپ؟ جی میں یہ پڑھتی رہتی ہوں، یہ سورۃ فاتحہ بھی اور یہ سورۃ الحمدللہ کی بھی. نہیں مولانا جو نسخہ بتا رہے ہیں نا اتنی ہی چیز ڈالنی ہے جتنی مولانا بتا رہے ہیں. 45 بار مولانا فرما رہے ہیں کہ الحمد شریف جو ہے وہ 45 بار چینی اور نمک پہ پڑھ کے پھونک مارنی ہے. کچن میں باقی آپ کے ذکر اذکار جیسے چل رہے ہیں چلتے جائیں، چاہے کریں، مگر یہ کریں اس نیت سے تو انشاءاللہ یہ سورہ فاتحہ کی برکت سے نا سیٹ ہو جائیں گے. 45 بار پڑھ لیں کسی وقت بھی دن رات میں، یعنی کہ سورۃ فاتحہ بھی 45 مرتبہ پڑھنی ہے. ہاں پڑھنی 45 بار پڑھ کر، اور چینی اور نمک جو گھر میں استعمال ہوتا ہے نا الگ رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ آپ روزانہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ جب چینی اور سب سے اچھا. اچھا اللہ فضل فرمائے. باقی آپ حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی.
کوئی بات نہیں، اللہ ان کی عادت بھی درست کرے، مہربانی فرمائے جی۔ ٹھیک ہے جی مولانا، آپ سزائے موت کے حوالے سے یورپی یونین کی کوئی بات بتا رہے ہیں؟ اب ساری دنیا میں یہ دہائی مچی ہوئی ہے نا کہ جو مر گیا اس نے تو واپس نہیں آنا، یار اس کو کیوں مار رہا ہے، ایک آدمی اور کام کر رہا ہے دنیا سے، یہ ہمدردی کا مستحق ہے، قاتل کو کچھ نہ کوئی بے ایمانوں نے پھنسا ہے، یہ بالکل دین کے خلاف ہے۔ کئی مسلمان ملک بھی یہ سزائے موت ختم کر رہے ہیں، حالانکہ جہاں جہاں ختم ہوئی ہے وہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں کہ سزائے موت ختم کرنے کے نتیجے میں جرائم بڑھ گئے، دلیر ہو جائے گی۔ تو یہ غضب ہوگا خدا کا کہ دین کا حکم جو ہے کہ قاتل کو قتل کرو، معاف کرتے ہیں تو وارث کرنا چاہتے تو کر دیں، حکومت کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ نہیں مولانا، اب یہ باقی اگر لوگ جو ہے نا ان کو کوئی اور ہے کیس جس میں کوئی سزا ہوئی ہے تو وہ بھی اگر شرعی حدود ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، مثلا شادی شدہ دانی اس کو سنسار کرنا، کیوں معاف کر؟ چھوٹے موٹے جو نا یا قاتل ہے، قاتل کو نہیں معاف کر سکتے، قاتل کو وارث معاف کریں یا قصاص لیں، حکومت نہیں کر سکتی۔ اچھا مولانا، ہمارے ہاں ججوں کے مسئلے کے اندر کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے پاس کرے گی اور ججوں کو رہا کر دو اور سزائے موت ختم کر دو، اس طرح کے قوانین ایک ہی بندہ جو ہے وہ سارے کام، بس ایک آدمی منہ سے کہتا بس ہو گیا سب، یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ ججوں کو کیوں نہیں بحال کر سکتے؟ کرنا نہیں چاہتے۔ اب ججوں کو بحال کر کے اپنی موت کے سرٹیفکیٹ پر دستخط، سارے تو مجرم ہیں، عدلیہ آزاد ہو جائے اور فیصلہ کرے کہ وردی میں کہاں ہے لکھا کہ کوئی آدمی وردی میں رہتے ہوئے انتخاب لڑے، صدر اپنی موت قبول کرتا؟ یہ زرداری صاحب جو ہے نعرہ لیے پھرتے ہیں، کیوں خربوں خاطر ان کو معافی ملی ہے؟ نہیں، اب ترکی گئے ہیں اس کو کہنے کے لیے کہ اپنی سوغات آپ سنبھال لیں، شاید کوئی بہتری آ جائے۔ وہاں جزیرہ بعض فورس میں جو اس نے مال بنائے وہاں بھیج دیں، جا کر اپنا آرام کرے۔ لیکن انہوں نے شاید فوج ظفر موج کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ ایک آدھ سیکورٹی گارڈ دے دیں گے، اتنے زیادہ بندے نہیں دیں گے، یہ مشکل ہو جائے گی ترکی کے لیے بھی مولانا۔ چلیں لوگ آخر میں دھکے کھا کے مولانا طلاق کے حوالے سے آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات بتائی کہ 10 سال بھی گزر جائیں تو پھر تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں جو سوالوں کے جواب ملتے ہیں نا، وہ ایک تو صرف سوال ہوتا ہے، اس میں جو غور بتاتا نا کلیہ، وہ ذہن میں بٹھا رہتی کہ جو عمل کرتے وقت آدمی چھپانے کی کوشش کرتا وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب سے فتویٰ لے لو جس سے جی چلو، وہ فریب ہے، وہ خود آپ کا اندر بول رہا کہ چھپا اسی لیے رہ کے جرم غلط کا طلاق جو ہے نا 100 سال بھی گزر جائے ایک موقع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، جی مسئلہ یہ ہے کہ میرا چاچو ہے ہاں ہاں نا، جو ہے ناخن، ہاں ناخن پاؤں والے، ہاں ہاں، اس پہ نا جو ہوتی ہیں چیونٹی وہ چڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، جی ہاں، تو یہ ہم تو نہیں اتار سکتے آپ کے چاچو کے پاؤں پہ چڑھی ہوئی چیونٹی؟ نہیں، اس کا کوئی مقصد ہی تو ہوگا انکل۔ میرے بیٹے، جب گڑ رکھا ہوگا شوگر والے مریضوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ہم ایک بندے کو جانتے تھے، ہاں جی، ایک صاحب کو ہم جانتے تھے کہ وہ شوگر کے بہت زیادہ مریض تھے، ان کے زخم پر اتنی زیادہ چونٹیاں چمٹی رہتی تھیں کہ وہ بیچارے فالج کی وجہ سے ہٹا نہیں سکتے تھے۔ اچھا جی، چلو ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی بتائیں ہاں ہاں جس کے نا 4 تھانوں اور وہ دودھ بھی دیتی ہیں، مثلا گائے، بھینس ہاں ہاں، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں تو ہم تو پہلیاں نہیں بھجواتے نا، ہم تو مسائل بتاتے ہیں نا میرا بیٹا۔ یہی جو مسائل ہے، ایک آدمی نے یہ سوال کیا، اس کا آپ جواب سے کسی نے آپ بھی نہیں میرے دیا۔ بیٹے آپ سے کیا نا، آپ اس کو جواب دیں یا نہ دیں؟ ہاں ٹھیک ہے نا، جا کر ایسی باتیں کرے، ہم سے تو سیدھا مسئلہ پوچھے بیٹا۔ ٹھیک ہے جی مولانا۔ چاچو کو اللہ اچھا تعالیٰ چلیے مولانا، آپ نے ایک بات بتا دی کہ برادری نے وہ کہتے ہیں کہ صلح کروا دی۔ ایک صاحب نے یہاں عجیب ہمیں مسئلہ بھیجا ہے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو جائز طریقے سے 1 طلاق دی، ٹھیک، اس کی بیوی اپنے میکے گئی ہوئی ہے، وہ صاحب رجوع کرنا چاہتے ہیں، سسرال والے اس کی بیوی بھیجنے کی بجائے معاملہ کو بگاڑ رہے ہیں اور کچھ شرائط وغیرہ عائد کر رہے ہیں اور روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اس گفتگو اور توتکار میں عدت کے دن گزر جاتے ہیں، تو خامد کے لیے ان حالات میں کیا حکم ہے؟ عورتیں بھی ہمارے ہاں مجبور ہوتی ہیں کہ اپنی مرضی سے پھر فیصلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس سوال میں جو ایک غلط فہمی پوشیدہ ہے نا کہ لوگ